السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کی مبارک ساعات میں ہمارے استاذ محترم شیخ فضل الرحمان صاحب مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند سوالات آپ سے کر لوں جو اکثر ہمارے بھائی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو شیخ سے ان سوالوں کے جوابات ہم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے کیا رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے یا یہ آدمی صبح اٹھے تب اس کی نیت کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شیخ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی دو قسم ہے، ایک تو فرض روزہ اور دوسرا نفلی روزہ۔ فرض روزہ جیسے رمضان کا روزہ ہے تو اس کے لیے رات ہی سے سحری کے وقت یا اس سے قبل نیت کر لینا لازمی اور ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو شخص رات ہی سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ فرض روزے کے لیے ہے۔ رہا معاملہ نفلی روزے کا تو اس کی نیت رات میں بھی انسان کر سکتا ہے اور دن میں بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اذن انا صائم، تب میں روزے سے ہو جاتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ آپ روزے کی حالت میں نفلی روزہ آپ رکھے ہوئے تھے اور ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہیں سے کوئی چیز کھانے کی ہدیہ میں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو روزے سے تھا لیکن اب کھانے کی چیزیں آ گئی ہے تو میں روزہ توڑ دیتا ہوں۔ تو نفلی روزہ انسان اس کی نیت جو ہے دن میں کر بھی سکتا ہے، اس کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن فرض روزہ کی نیت ضروری ہے کہ انسان رات ہی میں کرے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ دوسرا سوال جو رمضان کے مہینے میں ہمارے اکثر ساتھی کرتے ہیں، رمضان میں اکثر ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور دن بھر سفر میں ہوتے ہیں، رات میں بھی نہیں سوتے ہیں، صبح میں پہنچ کر کے آدمی طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور سخت مشقت میں ہو جاتا ہے، پھر اسے عبادات بھی کرنی ہوتی ہے، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے سفر میں؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں عمرے کا سفر ہے نہیں توڑنا چاہیے۔ تو سفر میں چاہے عمرے کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، اگر آدمی انتہائی مشقت محسوس کرے تو توڑ دینا افضل ہے یا نہ توڑنا افضل ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر باعث مشقت ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے عذاب کا یعنی تکلیف کا، مشقت کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو سفر باعث مشقت ہوتا ہے، لاکھ راحت رسانی کے اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں لیکن اس کے باوجود بھی سفر میں مشقت ہوتی ہے، اور شریعت یہ آسانی پر مبنی ہے۔ اور سفر کی من جملہ رخصتوں میں سے ایک رخصت یہ بھی ہے کہ انسان حالت سفر میں روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ لوگ جو بیمار ہوں یا حالت سفر میں ہوں تو روزہ توڑ دیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اور بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ تو سفر میں گنجائش ہے روزہ توڑنے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سفر اگر باعث مشقت ہو جائے، انتہائی پریشانی ہو جائے، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے کسی بیماری کا اندیشہ ہو یا جان کا خطرہ لاحق ہو، یا عبادت ڈھنگ سے نہ کر پائے، یا عبادت وہ ڈھنگ سے نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ روزہ توڑ دے اور اس عبادت کو جس کو وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر عمرہ کے لیے گیا ہے، اگر بغیر روزہ توڑے وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتا ہے وہ، تو بہتر ہے کہ روزہ توڑ دے، رخصت کو قبول کرے اور عمرہ قاعدے سے ادا کر لے۔ اور بہت ہی مشقت کے وقت روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیس من البر الصیام فی سفر، کہ دوران سفر جو ہے روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں، اس سے مراد وہ سفر ہے جو انتہائی پریشان کن ہو، انتہائی بامشقت۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ تیسرا سوال شیخ یہ ہے کہ تراویح تو ہوتی ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تو ایک آدمی جو تہجد گزار ہے تو تراویح ہی پڑھ لے امام کے ساتھ یا تراویح چھوڑ کر کے سحر کے وقت میں تہجد پڑھے، یا یہ کہ تراویح بھی پڑھے اور سحر کے وقت تہجد بھی پڑھے، کیا کرے؟ ایک شخص کا معمول ہے کہ سال کے ہر مہینے میں اور روزانہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اب رمضان میں چونکہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جو تہجد ہی ہے، تہجد، قیام اللیل، تراویح سب ایک ہی نماز ہے، تو اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ لے بجائے اس کے کہ وہ رات کے آخری پڑھے یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من قام مع الامام حتی یختم کتب لہ قیام لیلہ، جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا آخر تک تو پوری رات قیام کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ تراویح کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ، تراویح کی یا تہجد ہوئی ہے، تو یہ افضل اور بہتر ہے۔
لیکن جائز ہے کہ وہ اپنے معمول کے مطابق جو ہے آخری وقت میں پڑھ لے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ امام جو ہے سنت کے مطابق پڑھاتا ہو۔ اگر کوئی 20 رکعت پڑھاتا ہو تو کہا امام کے ساتھ آخر تک ہم پڑھیں گے، یہ افضل ہے 20 رکعت پڑھنا، یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق پڑھاتا ہو تو آخر تک اس کے ساتھ پڑھے تو یہ افضل اور بہتر ہے، اور جائز ہے کہ اپنے وقت پر بھی وہ پڑھ لے۔ یہ تو پہلا جز ہوا، اور دوسرا جز یہ کہ امام کے ساتھ پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں پڑھ لے۔ تو چونکہ تہجد یا قیام اللیل یا تراویح نام ہیں مختلف ایک ہی نماز کے، چاہے تہجد کہا جائے اسے، تراویح کہا جائے یا قیام اللیل کیا جائے، اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا معمول بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اس لیے 11 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، پھر بعد میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ نفلی نیت سے بعد پڑھ لے، لیکن یہ گنجائش نکالنا بدعت کی طرف ایک راستہ کھولنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھے اور لمبا قیام کرے اس میں اگر اس کو پڑھنے کا شوق ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات رہے گی کہ کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، بس وطر کو باقی رکھتے ہیں، وطر کو سحری کے وقت پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا کہ وطر بھی ہم امام کے ساتھ ہی ختم کریں تب اس حدیث کے میں مصداق ہوں گے؟ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ وطر بھی امام کے ساتھ پڑھے، مقام الامام حتی یختم کتب له قیام اللیل، تو وطر بھی اس میں داخل ہے۔ وطر کا اطلاق قیام اللیل کے ساتھ اور اس وطر کی نماز جو مخصوص پڑھی جاتی ہے دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنا وطر پڑھی، یعنی اس میں قیام اللیل بھی شامل ہے، اس لیے قیام اللیل کے ساتھ وطر بھی امام کے ساتھ پڑھے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعات کی قدر کرنے کی اور اس میں جنت کما لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔